جی السلام علیکم. ہماری سول جو ٹرائل کورٹ کی سیریز ہے اس کی یہ ایپیسوڈ ہے. اس سے پہلے تک ہم آپ کو یہ بتا چکے ہیں کہ دعویٰ کیسے دائر کیا جاتا ہے. دعویٰ دائر کرنے کے بعد آپ نے کیسے جو ہے اس میں کیا کیا آرگومنٹس اپنے وکیل صاحب کو تیار کروانے ہیں. سٹے ہوگا تو اس صورت میں کیا کرنا ہے, سٹے کون کون سے گراؤنڈز پہ ہوگا. تو ہم اس میں بات کر رہے ہیں کہ اگر سٹے مل جاتا ہے تو پھر ساتھ ہی جج صاحب آرڈر کرتے ہیں نوٹسز کے لیے. تو جب نوٹسز کیے جاتے ہیں تو نوٹسز جو ہیں وہ ایک کورٹ اپنے تھرو اپنے کورٹ کے فورم سے وہ بھجواتی ہے. دوسرے نوٹسز آپ خود مختلف جو سمننگ ہے اس کے طریقے ہیں, جس میں رجسٹر اے ڈی کروایا جاتا ہے, جس میں یو ایم ایس کروایا جاتا ہے, جس میں ٹی سی ایس کروایا جاتا ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جن سے بلوایا جاتا ہے. اب کچھ ماڈرن ڈیوائسز آنے کے بعد نمبرز اور واٹس ایپ یہ بھی جو ہے یہ طریقہ بھی جو ہے وہ اختیار کیا گیا ہے. اسلام آباد میں یہ سٹارٹ ہو بھی گیا ہے. تو یہ وہ طریقہ ہے جس میں آپ نے اطلاع کرنی ہے اپنے مخالفین کو کہ جی آپ کے خلاف ہم نے فلانے کیس کے اندر فلانی زمین فلانی جائیداد اس ٹرانزیکشن کے حوالے سے سٹے لے لی ہے. تو وہ آپ نے ان کو کنوے کرنا ہے پراپرلی اپنے موڈ سے بھی, اور کورٹ کا بیلف جو ہے وہ بھی جو فرض کیا اگر موقع پہ قبضہ یا کوئی اس قسم کا ایشو ہے تو کورٹ بیلف کو اپوائنٹ کرے گا کہ آپ جائیں ادھر موقع پہ اور جا کے ان کو بتائیں کہ یہ کورٹ کی طرف سے سٹے آرڈر جاری ہو گیا. تو اس میں آپ خود تھوڑا سا ایکٹیو ہوں گے, وہ بیلف کو لے کے جانا, ادھر پہنچانا, ساتھ نوٹسز ریسیو کروانا ان سے. تو نوٹسز کا طریقہ یہی ہے کہ اگر کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ قبضہ یا اس قسم کا کوئی سچویشن ہے تو وہاں پہ بندہ خود ساتھ لے جائیں, وہ موقع پہ جا کے دکھائے, ادھر جو بھی بندہ متعلقہ کھڑا ہوا ہے اس سے ریسیونگ کروائے تاکہ وہ ریکارڈ آ جائے کورٹ کے میں. باقی جو موڈ بھی کورٹ بتائے جس میں کوریئر سروس ہے کسی بھی قسم کی, ٹی سی ایس وغیرہ کوئی بھی. اس کے علاوہ رجسٹر اے ڈی ہے جو کہ پوسٹل سے ہوتا ہے, پاکستان پوسٹل. یو ایم ایس وہ بھی پاکستان پوسٹل سے ہوتا ہے. تو یہ جو بھی طریقے ہیں یہ سارے کے سارے جو اس آرڈر میں لکھا ہوگا کہ سٹے آرڈر جو ہے وہ کورٹ اس طرح کرتی ہے کہ وہ اس کا آرڈر اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ کی ایفیڈیوٹ, آپ کی بحث, آپ کے ڈاکومنٹس ان پہ انحصار کرتے ہوئے اور ان کو دیکھتے ہوئے کورٹ جو ہے آپ کو انٹرم سٹے جاری کر رہی ہے اور دوسری پارٹی کو نوٹسز کر رہی ہے کہ وہ آئے اور آ کے اس بارے میں بتائے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ سم ٹائم اسپیسیفکلی ایک خاص پیریڈ کے لیے دے دیا جاتا ہے, یہ اس تاریخ تک جو ہے یہ نیکسٹ کمنگ تاریخ تک یہ سٹے جاری رہے گا. اگر یہ سٹے اس تاریخ کے بعد اسپیسیفکلی ایکسٹینڈ نہ کیا گیا تو یہ سمجھا جائے گا کہ یہ سٹے ختم ہو گیا, یعنی کہ ویکیٹ ہو گیا. تو یہ سم ٹائم آرڈر ہوتا ہے. تو جو بھی آرڈر ہو اس آرڈر کو تھورولی پڑھیں, اپنے وکیل صاحب سے ڈسکس کریں کہ یہ آرڈر ہوا ہے, اس آرڈر کے بعد ہمارا لائے عمل, ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے, اس کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور دیکھ کے چلنا ہے کہ دیکھیں سم ٹائم آپ سٹے بھی کروا لیتے ہیں اور پراپرلی اس کو سمن یا دوسری پارٹی کو اس کے نوٹسز نہیں ریسیو کرواتے, تو اس صورت میں پھر وہ آپ کا سٹے جو ہے اس کا اور اتنی ایفرٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ارریپیریبل لاس کی بات ہے کہ آپ کو بعض اوقات ایسی چیز ہے جس کی تلافی پیسہ یا اور کوئی چیز نہیں کر سکتی. تو اس لیے وہ چیز کو کنوے کرنا وہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور وہ موڈ آپ کو بتا دیا. اور اگر وہ موڈز سارے آپ اڈاپٹ کرتے ہیں اور ڈسپائٹ دیٹ باوجود اس کے وہ نہیں آتے عدالت میں, تو پھر بار ان پہ ہے, پھر وہ بتائیں گے کہ ہم کیوں نہیں آئے. آپ جو آپ کو آرڈر کہا جاتا ہے وہ کمپلائی ود کریں کورٹ کا. تو نیکسٹ جو ہماری ایپیسوڈ ہے وہ دیکھیے گا, اس میں ہم بتائیں گے کہ جب پارٹی اپیئر ہو جاتی ہے, کیونکہ ہم یہ ٹوٹل ٹرائل ڈسکس کر رہے ہیں, تو ڈیفینڈنٹ یا مدعا علیہ جب اپیئر ہو جاتے ہیں تو انہوں نے کون سا موڈ اڈاپٹ کرنا ہے, وہ کیسے چلیں گے. تو امید کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو انفارمیشن اور نالج شیئر کیا ہم نے. تو ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے گا تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو. تھینک یو ویری مچ.